وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی ایپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں
اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔